کلامہ العزیز اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ رواہ الترمذی فی جامعہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ اسلام کی تاریخ کے اندر بعض شخصیات ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان امتیاز، عدل و انصاف کی سربلندی اور دین اسلام کی عظمت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اور ان عظیم شخصیات میں سے خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام نہایت بلند ہے، جن کی شہادت یکم محرم الحرام 24 ہجری کو ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی ایمان، عدل و انصاف، شجاعت اور سخاوت، زہد اور تقوی، خدمت خلق اور احتساب نفس اور اقامت دین کا عملی نمونہ تھی۔ آپ وہ شخصیت ہیں جن کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو طاقت ملی، اور جن کے دور خلافت میں اسلام دنیا کی عظیم طاقت بن گیا، اور جن کے عدل اور انصاف کی مثالیں آج بھی انصاف پسند لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نہ صرف مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے بلکہ سلسلہ نسب میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب کا سلسلہ نسب عدی بن قاب کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ مل جاتا تھا۔ کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ کرام یا 1,44,000 صحابہ میں سے یہ وہ واحد شخصیت ہیں جن کو مراد رسول کہا جاتا ہے، جن کو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگ کر لیا تھا۔ جیسے جامع ترمذی میں روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک، اے اللہ ان 2 سرداروں میں سے، ان 2 بندوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک عمر بن حشام یعنی ابو جہل مکے کا سردار تھا۔ پھر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تو حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، جب سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہم مکے میں عزت کے ساتھ رہنے لگ گئے۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ، قریش مکہ مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی مراد پوری ہوئی، جب آپ کی دعا قبول ہوئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، تو پھر اللہ رب العزت کے گھر میں اعلان اور دعوت اسلام اعلانیہ شروع ہو گئی۔ یہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی بھی ہیں اور مسلمانوں کے خلیفہ دوم بھی ہیں۔ یہ ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جن کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی خوشخبری اور بشارت دی۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے سسر بھی ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ہیں، اور امت مسلمہ کی عظیم شخصیات میں سے ہیں جن کو فاروق کا نام اللہ کی طرف سے فاروق کا لقب دیا گیا تھا۔ جس طرح مستدرک حاکم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، سماہ اللہ من السماء الفاروق، اللہ نے حضرت عمر کو آسمانوں سے فاروق کا لقب دیا ہے کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے، حق اور باطل میں امتیازی شخصیت۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو، آپ کے شاگردوں کو، آپ کے ساتھیوں کو عظمتیں، فضیلتیں، بلندیاں عطا فرمائیں۔ پھر ان ساتھیوں میں سے، آپ کے شاگردوں میں سے، آپ کی جماعت میں سے سب سے زیادہ جن لوگوں کو عظمتیں ملی ہیں، فضیلتیں ملی ہیں، جن کے ایمان معیار تقوی بنا دیے گئے، جن کے عمل کو معیار اور کسوٹی بنا دیا گیا ہے، وہ خلیفہ راشد اور خلفائے راشدین تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آپ کے بننے والے خلیفے مسلمانوں کے امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین تھے، جن میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل پہلے خلیفہ ہیں، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم ہیں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ
خلیفہ سوم ہے، پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ۔ اللہ نے ان کا ایمان اتنا اعلیٰ بنایا تھا، اللہ نے ان کے عمل کو اتنا اعلیٰ بنایا تھا، اللہ نے ان کی شخصیات کو اتنا پاکیزہ بنایا تھا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک۔ اے عمر، شیطان تیرے خوف سے راستہ بدل دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک، جس راستے سے تو چلتا ہے شیطان بھی اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، تیرے سامنے آنا نہیں چاہتا، تیرے سامنے آتا ہی نہیں۔ یہ حضرت عمر کے ایمان کا روب تھا، ان کے عمل کا روب تھا، ان کی شخصیت کا روب تھا کہ شیطان راستہ بدل دیتا تھا، شیطان اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس صحابی کے سامنے نہیں آتا تھا۔ پھر یہ عظیم شخصیت ہے کہ اللہ نے کچھ لوگ ایسے پیدا کیے ہیں، کچھ شخصیات ایسی بنائی ہیں جن کے دل میں اللہ کی طرف سے الہام کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، اِنَّهُ كَانَ فِي مَنْ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُونَ، میرے صحابہ تم سے پہلے لوگوں میں سے، تم سے پہلی امتوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دلوں میں اللہ حق بات کو ڈالتا تھا، جن کے دل میں اللہ الہام کرتا تھا، جس طرح نبیوں پہ وحی کی جاتی ہے، اس طرح تم سے پہلے کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دل میں اللہ وحی کرتا تھا، الہام کرتا تھا، حق بات کو، خیر کو ڈال دیتا تھا۔ فَإِن يَكُنْ فِي أُمَّتِي، اگر میری امت میں سے ایسے لوگ ہیں، فَإِنَّهُ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے دل میں اللہ حق کو ڈالتا ہے، الہام کرتا ہے، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے دلوں کو اللہ نے ایمان اور تقوی کے لیے جانچ لیا، جن کے عمل کو اللہ نے معیار اور امت کے لیے کسوٹی بنا دیا، جن کے عدل اور انصاف کو رہتی دنیا تک ان کی مثالوں کو قائم کر دیا گیا، جن کو اللہ نے دنیا میں بھی اپنے محبوب پیغمبر کی صحبت کے لیے پسند فرما لیا، اور آخرت میں بھی، اور روضۃ من ریاض الجنہ، برزخی زندگی سے لے کر جنت کی زندگی تک ان کے ساتھ کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ کے لیے پسند فرما دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں، میرے دنیا میں 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں، اور آسمانوں پہ 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ دنیاوی زندگی میں بھی صحبت، سفر و حضر میں ساتھ، دن رات اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کی صحبت۔ جب دنیا سے گئے تو اللہ نے جو دنیا میں جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا رکھا ہے، جنت کے باغات میں سے ایک باغ رکھا ہے، اللہ نے ان کی قبروں کا بھی انتخاب وہاں فرمایا، اور جنت میں نہ صرف محبوب پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ دیا، بلکہ عظمتیں، فضیلتیں اس قدر بنائیں کہ جنتی بزرگوں کے سردار بھی بنا دیا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے تمام صحابہ کرام میں سے 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو واضح الفاظ میں جنتوں کی بشارت دی، جن میں سب سے پہلے آپ فرمایا کرتے تھے، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، عمر فی الجنہ، حضرت عمر جنتی ہیں، عثمان فی الجنہ، حضرت عثمان جنتی ہیں، علی فی الجنہ، حضرت علی جنتی ہیں، پھر طلحہ، پھر زبیر، پھر سعد بن ابی وقاص، پھر حضرت عمر بن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم کا نام لیتے۔ ان 10 میں سے سب سے پہلے جن کا نام لیا جاتا تھا وہ 4 خلفائے راشدین میں سے تھے، جن میں حضرت عمر بن خطاب کا نام دوسرے نمبر پہ جنت کی بشارت میں لیا جاتا۔
پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دینی غیرت، ایمانی حمیت کا بھی تذکرہ فرمایا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ فرماتے ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت پر، میری امت میں سے سب سے زیادہ شفقت کرنے والا، سب سے زیادہ رحم دل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے احکامات میں، تعلیمات میں، اللہ کے حکموں میں جو سب سے زیادہ میری امت میں سب سے زیادہ سخت ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، میری ساری امت میں سب سے زیادہ باحیا آدمی، میری ساری امت میں سب سے زیادہ حیا والا شخص حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا حیا آسمانی مخلوق نوری فرشتے بھی کرتے۔ صحابہ کا ایمان اس قدر اعلیٰ، خلفائے راشدین کا ایمان اور عمل اس قدر اعلیٰ، ان کا راستہ تقوی ورع زہد اس قدر اعلیٰ کہ نہ صرف دنیا کی مخلوق، نہ صرف زمین کی مخلوق، حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ آسمان کے فرشتے بھی ان کا حیا کرتے ہیں۔ جن شخصیات کا حیا آسمان کے فرشتے نوری مخلوق کریں، فرض ہے انسان پر کہ ان شخصیات کا حیا کیا جائے، نہ کہ ان کے عمل ایمان میں تنقیص کی جائے، نہ کہ ان کے عمل کے بارے میں نقص نکالے جائیں، طعن کیا جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اہل بیت کی محبت کی آڑ میں مجالس سجا کر صحابہ کے ایمان اور ان کے تقوی اور ان کے عمل کو مجروح کیا جائے اور ان کی شان میں کمی کی کوشش کی جائے۔ جامع ترمذی کی حدیث، یہ تو وہ شخصیات ہیں، یہ نفوس قدسیہ، اتنی پاکیزہ ہستیاں، اللہ نے ان کے ایمان کو اتنا پسند فرمایا، اللہ نے ان کے عمل کو اتنا پسند فرمایا، اللہ نے ان کے شب و روز کے معاملات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کو اتنا پسند فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرما دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہونا ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو حضرت عمر کی شخصیت اللہ کے ہاں اس قدر مقرب اور معزز ہے کہ میرے بعد حضرت عمر بن خطاب کو نبوت عطا کر دی جاتی۔ لو کان بعدی نبی، محبوب پیغمبر فرمائے اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب نبی بن کر آتے۔ اور آج کہا جاتا ہے وہ تو نعوذ باللہ اوپر سے اسلام لائے تھے، وہ اندر سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے تو خلافتیں چھینی ہیں نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے تو باغ فتق پر قبضے کیے ہیں، انہوں نے تو نعوذ باللہ کہتے ہیں یہ برباد ہونے والے، یہ ظالم کہ اہل بیت کے حق چھینے ہیں، ظلم کیا ہے، حضرت فاطمہ کا دروازہ توڑا ہے، ان کا گھر جلایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جھوٹ، یہ پراپوگنڈے، یہ گپ، یہ الزامات، یہ بہتان ان شخصیات پر جن کے دلوں کو بھی اللہ نے جانچ لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا، امتحان لے لیا، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی دیکھ لیا، اللہ نے ان کے اعمال کو بھی مزین کر دیا۔ آج کہتے ہیں نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد نعوذ باللہ من ذالک سوائے 4 یا 5 لوگوں کے نعوذ باللہ سارے مرتد ہو گئے تھے۔ اللہ کو پتہ نہیں تھا، اللہ علام الغیوب ہے، کان وما یکون، ہر چیز کو جاننے والا رب، اس رب نے ان لوگوں کے دلوں کو جانچا ہوا تھا تقوی کے لیے، ایمان عمل کے لیے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے ان کے ایمان پہ، ان کے عمل پہ شک کرنے والا بندہ اپنے ایمان عمل سے فارغ ہے، ساری زندگی بیت اللہ کے حج کرتا رہے،
حجر اسود کے سامنے پیدا ہونے سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک نمازیں پڑھے، حجر اسود کو بوسے دے، ساری زندگی طواف کرے، پیدا بھی وہاں ہو، مر بھی وہاں جائے۔ خلفائے راشدین اہل بیت صحابہ کے ایمان پہ نقص کرتا ہے، شک کرتا ہے، ایک لمحے کی عبادت بھی اللہ کے ہاں اس کی قبول نہیں، وہ اپنے ایمان سے فارغ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ نے محبوب پیغمبر کے ساتھیوں کو سرداریاں دی، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر بن خطاب کو، نہ صرف دنیا کی بلکہ آخرت کی۔ یہ تو دنیا کی سرداریاں ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ، میرے صحابی حضرت عمر اور حضرت ابو بکر جنتی بزرگوں کے سردار ہوں گے، اللہ نے ان کو جنتوں میں سرداریاں عطا فرمائیں۔ جس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حضرت حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اس طرح آپ نے فرمایا، ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ، اللہ نے جنتی بزرگوں کی سرداریاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو دی۔ جو بچپنے کی حالت یا جوانی کی حالت میں دنیا سے فوت ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے، ان کی سرداریاں حضرت حسن اور حضرت حسین کے سر پہ ان کی جناب اللہ نے تاج رکھ دیے، اور جو بزرگی کی حالت میں دنیا سے فوت ہوئے جو جنت میں جائیں گے، اللہ نے ان کی سرداریاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر۔ منہ پر بندہ اس کی تعریف بھی کرتا ہے، اس کا ساتھ بھی دیتا ہے، وہ ساتھ ہو تو اس کو کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، تیرے عمل کے ساتھ، تیرے ایمان کے ساتھ، تیرے مشورے کے ساتھ، تیرے فیصلے کے ساتھ۔ لیکن عدم موجودگی میں کسی کی گواہی دینا مشکل ہوتا ہے۔ ظاہریت کی بھی گواہی دیتا ہے، لیکن باطن کی گواہی دینا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ دو شخصیات تو اللہ کے ہاں اتنی مقرب اور محبوب تھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے ظاہریت کی بھی گواہی دی اور ان کے باطن کی اور ان کے ایمان اور دلوں کی گواہیاں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا، بکریوں میں سے ایک بکری یا بھیڑ کو لے کر بھاگا، چرواہا اس کے پیچھے دوڑا، اس نے چرواہے نے بھیڑیے سے اپنی بکری کو چھڑا لیا۔ جب اس نے چھڑایا نا تو وہ بھیڑیا پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے من لہا یوم السبوع یوم لیس لہا راعٍ غیری، آج تو مجھ سے بھیڑ بکری چھڑا لی ہے، اس دن کون ہوگا ان جانوروں کے لیے جس دن میرے علاوہ ان کا کوئی نگہبان نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، بینما رجل یسوق بقرۃ قد حمل علیہا، ایک دفعہ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ کہ ایک بندہ جا رہا تھا، وہ گائے کے اوپر سوار ہو گیا، التفتت الیہ، گائے نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا، اللہ نے اس کو قوت گویائی دی، وہ بولی، اس کی زبان حرکت میں آئی، یہ الفاظ نکلے، انی لم اخلق لہذا، اے میرے اوپر سواری کرنے والے، اللہ نے مجھے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تو میرے اوپر سوار ہو، خلقت للحراسہ، مجھے تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو میرے اوپر سوار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِذَلِكَ، یہ بھیڑیے کے کلام کرنے پر میں بھی یہ مان لایا، یہ گائے کے کلام کرنے پر میں بھی یہ مان لایا، اس واقعہ پر میں ایمان لایا کہ یہ واقعی حق سچ واقعہ ہوا، بھیڑیے نے کلام کیا اور گائے نے گفتگو کی، کلام کیا، میں بھی یہ مان لایا۔ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، اس واقعہ پر حضرت ابو بکر بھی ایمان لائے، حضرت عمر بھی ایمان لائے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی ایمان کی گواہی دے رہے تھے تو مجلس میں اس وقت نہ حضرت ابو بکر موجود تھے نہ حضرت عمر فاروق موجود تھے،
رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی عدم موجودگی میں، ان کی غیر موجودگی میں محبوب پیغمبر علیہ السلام نے واقعہ بھی بیان کیا، اور یہ خلاف نیچر فطرت جو واقعہ ہوا اس پر ایمان لانے کا بھی اعلان کیا، نہ صرف اپنا بلکہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق کے ایمان کا، عمل کا، ان کے ایمان کی بھی گواہی دی کہ وہ بھی ایمان۔ صحیح البخاری کی حدیث، اللہ نے دنیا میں بھی سرداریاں دیں، جنتوں میں بھی سرداریاں دیں، محبوب پیغمبر کا ساتھ دنیا میں، عالم برزخ میں، قیامت میں، جنت میں بھی عطا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر، عمر، صحابہ، میں ایک رات سویا ہوا تھا کہ اللہ نے خواب میں مجھے جنت دکھائی، میں جنت کا نظارہ کر رہا تھا، جنت دیکھ رہا تھا، اچانک ایک بہت خوبصورت محل کو دیکھا، اور محل کے پاس ایک عورت کو بھی دیکھا جو وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا یہ آپ کے صحابی حضرت عمر بن خطاب کا محل ہے۔ میرا دل کیا کہ میں اندر جاؤں، اس محل کو دیکھوں، اللہ نے حضرت عمر کا محل جنت میں کیسا بنایا ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ لیکن جب جانے لگا تو مجھے یاد آ گیا، عمر تو بڑا غیرت والا ہے، شاید تو پسند ہی نہ کرے کہ تیرے گھر میں کوئی بندہ تیری اجازت کے بغیر داخل ہو جائے۔ میں تیری غیرت کو، ایمانی غیرت کو یاد کر کے واپس آ گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ جنت کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، حضرت عمر بیٹھے ہیں، رونے لگ گئے۔ فرمایا علیک اغار یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا آپ پر بھی اب میں غیرت کھاؤں گا کہ آپ میرے محل میں داخل ہو گئے؟ رہتے دنیا میں ہیں، زندگی ابھی دنیاوی گزار رہے ہیں، اللہ نے جنتی محل بھی محبوب پیغمبر علیہ السلام کو دکھائے، اور کوئی اعتراض یہ نہ کر دے یہ تو خواب کی بات ہے، حقیقت تو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ کے نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے، وہی۔ جس طرح اللہ کے نبیوں پر آنے والی وحی جبریل کے ذریعے حق سچ ہے، آسمان سے نازل ہونے والا دین، اللہ کا حکم، اللہ کی تعلیمات سچ ہیں، اس طرح اللہ کے نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، اسی طرح بعین ہی، اس میں بھی کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی کو اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کیا، اپنے مال جان کو، علاقوں کو قربان کیا، گھر بار کو قربان کیا، ہجرتیں کی۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام صدقے کا درس دیتے، ایک موقع ایسا آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لے کر آ گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے مال کے 2 حصے کر لیے، ایک بیوی بچوں کے لیے رکھ لیا، ایک اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں، اللہ کے راستے میں وقف کر دی۔ ہجرت کا حکم ہوا تو ہجرتیں کی، جہاد فی سبیل اللہ کا حکم ہوا تو جہاد کیے، تمام غزوات میں شامل ہوئے، دن رات اسلام کی سربلندی کے لیے، دور نبوت میں بھی کوششیں، کاوشیں کی، اور دور خلافت میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا اسلام لانا یہ فتح تھا، ان کا ہجرت کرنا یہ نصرت تھی، اور ان کی خلافت تمام مسلمانوں کے لیے باعث رحمت تھی۔ پھر اللہ نے یہ عظیم شخصیت کیسی بنائی تھی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، لوگو اللہ نے حضرت عمر کے دل پر بھی حق کو نازل کیا ہے، اللہ نے حضرت عمر کی زبان پر بھی حق کو رکھا ہے، ان کے دل سے جو بات نکلتی ہے وہ بھی حق ہے، یہ زبان سے جو بات کرتے ہیں وہ بھی حق ہے۔ یہ اس حق کا ہی نتیجہ تھا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو صحابہ سے مشاورت کی تھی نا کہ ان کا کیا کیا جائے، صحابہ نے اپنا اپنا مشورہ دیا تھا، اور اللہ نے اس مشورے کو پسند کیا تھا جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے۔ موافقات عمر ہیں، کتنے ہی ایسے موقع تھے اسلام کی تعلیمات میں محبوب پیغمبر علیہ السلام جب مشاورت کرتے تھے، حضرت عمر کا مشورہ وہی ہوتا جو مشورہ دیتے اللہ آسمان سے قرآن کو نازل فرما دے۔
ان میں غزوہ بدر کے قیدی بھی تھے، حضرت عمر کا مشورہ تھا ان کو قتل کیا جائے، لیکن دیگر صحابہ کے مشورے پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے فدیہ لیا اور ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا کہ نبی کے لیے جائز نہیں تھا فدیہ لینا، ان کو قتل کرتے، ان کی گردنیں اتارتے، روب اور دبدبہ بنتا پیچھے یہود و نصارہ پر، کفار پر، اسلام کی سربلندی۔ مقام ابراہیم کا حکم دیا، اللہ کے رسول مقام ابراہیم پہ نفل نہ پڑھا کریں، اللہ نے آسمان سے نازل فرما دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لوگو مقام ابراہیم کو مصلی نماز کی جگہ بنا لو۔ اب جب بھی کوئی حاجی حج کرتا ہے، عمرہ کرنے والا عمرہ کرتا ہے، لا يُكْمَلُ الطَّوَافُ إِلَّا بِرَكْعَتَيْنِ، اس کا طواف 7 چکر اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے جب تک 7 چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم پہ وہ 2 نفل ادا نہیں کر لیتے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا، محبوب پیغمبر ازواج مطہرات کو حکم دیجئے پردہ کر لیں، فاسق فاجر بھی آتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں۔ اللہ نے آسمان سے پردے کے احکامات نازل فرما دیے، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نسائک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں کو بھی حکم دے دیجئے، بیٹیوں کو بھی، مسلمان عورتوں کو بھی حکم دے دیجئے کہ پردے کے احکامات ہو چکے ہیں، نازل ہو چکے ہیں، پردہ کیا۔ منافقین کے سرداروں کا جنازہ پڑھانے کا وقت آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کو حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ انہوں نے تو فلاں فلاں موقع پہ ہمارے ساتھ دشمنیاں کی ہیں، منافقتیں کی ہیں، کفار کا ساتھ دیا ہے، یہ منافق ہیں، آپ ان کا جنازہ نہ پڑھائیے، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کیجئے۔ محبوب پیغمبر، رحمت للعالمین پیغمبر، وہ دعا بھی کرتے ہیں، جنازہ بھی پڑھاتے ہیں۔ اللہ نے آسمان سے قرآن نازل فرما دیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ منافقین کے جنازہ پڑھانے سے بھی منع کر دیا اور مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے بھی منع کر دیا۔ مشرک بندہ جو شرک کی حالت میں فوت ہوتا ہے نا، غیر اللہ سے مدد مانگتا ہوا، غیر اللہ کے نام کے نظر و نیاز چڑھاتا ہوا، غیر اللہ کے آگے رکوع سجدے طواف کرتا ہوا، زندہ اور مردہ کو پوجتا ہوا، پکارتا ہوا، جو اس حالت میں مرتا ہے اس کا جنازہ بھی جائز نہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی جائز نہیں۔ شرک کو چھوڑنا پڑے گا اگر چاہتے ہیں رشتہ دار، عزیز و اقارب، مسلمان دعا کریں، دعاؤں کے حقدار بنیں، تو پھر شرک کو چھوڑنا پڑے گا۔ مشرک کی دعائے مغفرت بھی جائز نہیں، مشرک کا جنازہ بھی جائز نہیں۔ انصاف، عدل، خیر خواہی، مسلمانوں کی خبر گیری، رعایا کی خبر گیری، اتنا بہترین انصاف، اتنا بہترین نظام۔ رات کو اپنا آزاد کردہ غلام حضرت اسلم اس کو ساتھ لیتے، مکہ کی گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں، قرب و جوار میں چکر لگاتے، گشت کرتے، اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے۔ ایک رات اسی طرح پھر رہے ہیں، مدینے کے باہر دیکھا ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، پوچھا گیا، دریافت کیا، مائی نے کہا کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، ہنڈیا کے اوپر پانی رکھا ہوا ہے، پتھر ڈالے ہوئے ہیں، ان کو للچا رہی ہوں، لالچ دے رہی ہوں کہ کھانا پک رہا ہے، اسی حالت میں سو جائیں گے۔ فوراً واپس آئے، بیت المال کا دروازہ کھولا، آٹے کی بوری اپنے کندھوں پر اٹھائی، گھی کنستر وہ ٹین اٹھایا، چل پڑے۔ غلام نے کہا امیر المومنین میں اٹھاتا ہوں یہ چیزیں۔ فرمایا آج تو عمر کا بوجھ اٹھا لے گا، کل قیامت کے دن عمر کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ دعائیں تو کی جاتی ہیں نا، یا اللہ ہمیں عمر بن خطاب جیسا حکمران عطا فرما۔ عمر بن خطاب جیسی شخصیات کو مائیں پیدا کرتی ہیں۔ مصر کا گورنر بنا دیا حضرت عمر بن عاص کو، کنز العمال کے اندر صحیح سند کے ساتھ واقعہ موجود۔ مصر کے گورنر صحابی رسول بنے، ان کا بیٹا زام تھا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں، ایک مصری کو پکڑا، مارا، کوڑے مارے، پتہ نہیں گورنر کا بیٹا ہوں، پتہ نہیں کس معزز شخصیت کا اور معزز باپ کا بیٹا ہوں۔ وہ مصری مصر سے چلا،
اللہ کے رسول کے صحابی خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کے پاس مدینے میں پہنچا، شکایت لگائی کہ مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے میرے بیٹے کو مارا ہے یا مجھے مارا ہے۔ شکایت پہنچی، مصر سے بلا لیا حضرت عمر بن عاص کو بھی، ان کے بیٹے کو بھی مدینے میں بلا لیا، اور اس مصری کو کہا یہ کوڑا پکڑ لو، اس کو مارو بھی۔ حضرت عمر بن عاص مصر کے گورنر کے بیٹے کو مارو، معزز باپ کے بیٹے کو مارو، وہ کوڑا مار رہے ہیں، اور ساتھ حضرت عمر بن خطاب فرما رہے ہیں یا عمر بن العاص متا استعبدتم الناس وقد والدتهم امہاتهم احرارا۔ عمر بن عاص تو نے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے، حالانکہ اللہ نے تو اس کو آزاد، ان کو آزاد پیدا کیا۔ کہاں گورنر، کہاں گورنر کا بیٹا، کہاں ایک عام مسلمان، کہاں ایک عام شہری، کہاں ایک عام مصری، اور اس کے ہاتھ میں کوڑا دے دیا کہ گورنر کے بیٹے کو مارو، اس کو الزام ہے کہ میں معزز باپ کا بیٹا ہوں، جو مرضی کر۔ حضرت عمر بن خطاب جیسی حکمرانی، بڑے بڑے واقعات عدل کے انصاف کے خطبہ دے رہے ہیں، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، عمر یہ قمیض پہنا ہوا ہے، لمبا چوڑا قمیض، تیرا جسہ، تیری جسامت، تیرا قد کاٹ ہم سے بھی زیادہ، مال غنیمت سے، بیت المال سے چادر تو ایک ایک ہی ملی تھی نا، ہمارا تو وہ قمیض نہیں بنا، آپ کا کیسے بن گیا؟ کہا مجلس میں میرا بیٹا عبداللہ ہے، جی ہاں، کھڑا ہو اس کو جواب دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے، فرمایا بیت المال میں سے، مال غنیمت میں سے ایک چادر میرے باپ کو ملی تھی، ایک مجھے ملی تھی، میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو تحفہ دے دی، 2 چادریں ہوں گی، ان 2 چادروں کو ملا کر میرے باپ کی قمیص بن گئی۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، کیسر و کسرا، ایران جیسی عظیم طاقتیں فتح ہوئی ہیں، اور احتساب آج یہ تمہاری لولی لنگڑی جمہوریت، یہ مغرب کیا دیا ہوا تحفہ، آج کہتے ہیں ساری زندگی کے لیے یہ بھی مستثنی ہے، یہ صدر پاکستان بھی مستثنی ہے، ان کا بھی کوئی حساب نہیں کر سکتا، سارا ملک کھا جائے، ساری عوام کو کھا جائیں، ساری دنیا کو بیچ دیں، ان کا کوئی حساب نہیں کر سکتا، احتساب نہیں کر سکتا۔ ایم پی ایم این اے بن جاتا ہے، وہ احتساب سے ماورا ہو جاتا ہے۔ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہمیں عمر بن خطاب جیسا حکمران عطا فرما، اور وہ ووٹ ہم فرعونوں کو دیتے۔ ابھی کل پرسوں کی اسمبلی کی بات ہے، وہ ایک قومی اسمبلی کا ممبر جو اقلیت کی نشستوں پر منتخب ہو کر ایم این اے بنا، ونیش کمار یا وینش کمار، اس نے تقریر کی، اس نے کہا مسلمانوں کا ملک، مسلمانوں کی جناب اسمبلی، مسلمانوں کی پارلیمنٹ۔ صحیح مسلم کی حدیثیں اس نے پڑھی، رب کے قرآن کی آیتیں پڑھی کہ اللہ نے تو سود کو حرام کیا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود لینے دینے والا اللہ سے جنگ کرتا ہے، اور ہمارے بجٹ کا آدھا حصہ تو سود کی ادائیگیوں میں چلا جاتا ہے۔ کتنا ڈوب مرنے کا مقام مسلمانوں کے لیے۔ یہ مسلمانوں کی پارلیمنٹیں ہیں، یہ مسلمانوں کے حکمران ہیں، یہ مسلمانوں کے وزیر مشیر ہیں۔ کسی پارٹی کے رکن عہدیدار نے کہا حدیثیں بھی پڑھتا ہے، قرآن کی آیتیں بھی پڑھتا ہے، ونیش کمار ہندو ہے، مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا جب تمہاری جماعتیں مسلمان ہو جائیں گی تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں۔ دعائیں کون سی؟ یا اللہ عمر بن خطاب جیسا حکمران عطا فرما۔ اور ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ باغی ہے، سب سے زیادہ بڑا فرعون ہے، بے نمازی مشرک ہے، بدعتی خرافات کرنے والا ہے، اللہ رسول کا باغی ہے، جی اس کی اپروچ بڑی ہے، تھانے کچہری میں بھی جاتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے۔ ہم تو نمازی بندے کو منتخب بھی نہیں کرنا چاہتے۔ مسجد نبوی کا صحن تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے وہ پرنالہ نکلتا تھا، بارش آتی مسجد نبوی میں گرتی، تقدس کہتے پمال ہوتا۔ حضرت عمر بن خطاب کا دور آیا، وہ پرنالہ اتار دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر امیر المومنین ہے، لیکن یہ پرنالہ اپنے ہاتھوں سے نبی مکرم علیہ السلام نے لگایا تھا،
المستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے، جب پتہ چلا نا یہ پرنالہ محبوب پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، پرنالے کی جگہ پر کھڑے ہو گئے، حضرت عباس کو کہا میرے کندھوں پہ کھڑا ہو جا، امیر المومنین کے کندھوں پہ کھڑا ہو کے دوبارہ اس پرنالے کو اسی جگہ پہ لگا دے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے لگا ہوا پرنالہ نہیں اکھاڑ سکتا۔ اور گھر کا لین دین تھا، لمبا واقعہ، حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس وہ جناب ثالث بن گیا، فیصلہ چلا گیا، مسجد نبی کی توسیع کرنے لگے، حضرت عباس کا گھر درمیان میں آتا تھا، کہا حضرت عباس یہ گھر ہمیں بیچ دو، ہم پیسے دیتے ہیں، تجھے اور جگہ پہ لے لیتے ہیں، کہا نہیں بیچوں گا۔ حضرت حذیفہ کے پاس جب یہ فیصلہ گیا، انہوں نے حضرت عباس کے حق میں فیصلہ کر دیا، امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کے خلاف فیصلہ ہوا، وہ گھر وہیں رہنے دیا، بیچا بھی نہیں، خریدا بھی نہیں، بعد میں حضرت عباس نے اپنی مرضی سے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے وقف کی۔ 26 ذو الحج کو فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ابو لولو فروز مجوسی ایرانی جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کو دوران نماز خنجر کے 3 وار کیے، 2 دھاری خنجر تھا، 3 وار ہوئے، زخمی ہو کر نیچے گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلی صف میں سے آگے گئے، بقیہ نماز مکمل کی، ان کو اٹھایا گیا، گھر لے جایا گیا، علاج معالجہ جاری رہا، زخمی حالت میں رہے۔ اسی زخمی حالت میں 6 بندوں کی شورا بنا دی، حضرت عثمان بن عفان کی، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ 6 بندے، حضرت سعد بن ابی وقاص جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی تھی، 10 مبشرہ میں سے یہ 6 بندے کو شورا بنا دی کہ میرے بعد ان 6 میں سے اپنا ایک امیر، امام، امیر المومنین خلیفہ منتخب کر لیں۔ یکم محرم الحرام کو 24 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیشین گوئی جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ احد پہاڑ پہ چڑھے تھے، احد پہاڑ نے ہلنا شروع کیا، فرمایا اسبت یا احد، احد ٹھہر جا، فما علیک الا نبی، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے، وصدیق، ایک ابو بکر صدیق ہیں، وشہیدان، 2 شہید حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان ہیں۔ وہ شہادت کی پیشین گوئی یکم محرم الحرام 24 ہجری کو پوری ہو گئی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عظیم صحابی، جلیل القدر صحابی، 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے، اسلام کا جھنڈا کھاڑنے والے، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس سے پہلے انہوں نے اجازت طلب کی، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھیجا، جا سیدہ اماں عائشہ کے پاس، کہنا آپ کا بیٹا عمر یہ اجازت طلب کرتا ہے، آپ کے حجرے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا مدفن ہے، قبر مبارک ہے، حضرت ابو بکر کی قبر مبارک ہے، مجھے بھی اجازت دے دیجئے۔ یہ نہ کہنا امیر المومنین اجازت طلب کرتا ہے، یہ کہنا عمر اجازت طلب کرتا ہے۔ اجازت دے دی گئی تو پھر آپ کی خواہش اور وصیت پر آپ کی تدفین بھی اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ کے ساتھ حجرہ عائشہ میں کی گئی۔ دنیا میں بھی اللہ نے جنتی بنایا، قبر مبارک بھی جنت کے باغ میں بنی، محبوب پیغمبر کا ساتھ نصیب ہوا، اور ابو لولو فروز مجوسی جو تھا ایرانی، آج اس کا دربار، وہ آستانہ عالیہ ایران کے اندر موجود، ایرانی اس کے پیروکار، یہ مجوسی اس کو اپنا ہیرو ابو لولو شجاع، بابا فیروز، ابو لولو جس کو مانتے، شجاعت کا بادشاہ مانتے ہیں، آج اس کی پوجا پرستش کرتے ہیں۔ آئیے میرے بھائیوں، قرآن و سنت کی طرف رجوع کر کے اسلام کی سربلندی کرنے والے، اسلام کے عظیم خدمتگار صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے زندہ رکھے، اللہ ان کے ایمان، عمل، تقوی کو معیار بناتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندہ رکھے، موت دے تو ان کی محبت، اطاعت، فرما برداری میں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے، سنت، حدیث پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر موت عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ